جو ہمیں ڈراتے ہیں، جو ہمیں دھمکاتے ہیں. ہم 106 MPs کھڑے ہیں، ہم نے اصولوں کی پاسداری کی ہے، ہمارا لیڈر اندر ہے. کیا ہم اس کو نہ یہ دکھائیں اس چیف منسٹر کو کہ اڈیالہ جیل تمہاری ڈومین میں آتا ہے؟ اڈیالہ جیل میں ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا، خان صاحب کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا. ہمیں یہ محترمہ بتائے کہ اڈیالہ جیل کس کی ڈومین میں آتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 10 کھرب روپے کی جو آڈیٹر جنرل پاکستان میں جس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ موجودہ حکومت کا دباؤ جتنا بھی آپ پہ ہو، آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ اسپیکر کے طور پہ کام کرنا چاہیے. پنجاب اسمبلی کے اندر ہم نے احتجاج کیا. میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے وہ احتجاج کیا. پاکستان تحریک انصاف کا 8 فروری کو مینڈیٹ چوری کیا گیا. ایک ایسی چیف منسٹر کو مسلط ہوئی ہمارے اوپر جو کہ ایک جیلی مینڈیٹ سے آئی. اس کے بعد ہمارے اوپر ظلم و ستم ہوتے رہے. آپ اس حد تک گئے یہ گورنمنٹ کہ آپ نے عمران خان ہمارے پیٹرن چیف پہ عزت کیس جیسے گھنونے ہمارے اوپر کیس بنوائے. اس کے بعد ہمارے ورکرز کو، ہماری خواتین کو آپ لوگوں نے گھروں سے باہر نکال کے گھسیٹا. اس کے بعد آپ نے 5335 ارب روپے کا بجٹ دیا. کیا ایک ایسی حکومت جو جیلی مینڈیٹ سے آئی ہو، جو ایک نالائق ترین حکومت ہو، جو پچھلا بجٹ بھی نہ صحیح استعمال کر سکی ہو، جو پچھلا 842 ارب روپے کا جو ان کا ADP تھی اس کی صحیح استعمال نہ کر سکی ہو، جہاں پہ آپ کے تقریباً 14,000 اسکول آؤٹ سورس ہو چکے ہوں، جہاں پہ آپ کے BHUs اور RHCs آؤٹ سورس کر کے آپ 1,30,000 میڈیکل کے جو ملازم ہیں ان کو آپ فارغ کر چکے ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ملکہ کوئین اور ملکہ الزبتھ ثانی ملکہ الزبتھ کی اگر ہم نے گستاخی کی ہے تو یہ گستاخی ہوتی رہے گی. اور میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ لا نوئنگ اسپیکر، ہمارے اسپیکر ایک لا نوئنگ اسپیکر ہیں. آپ کو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہونا چاہیے. آپ پہلے دن سے ہی ہمیں دھمکیاں لگانی شروع کر دی ہیں. آپ نے پہلے دن سے جو آپ نے پریس ٹاک کی، میں 10 دفعہ آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ استعفے دے کے باہر چلے جائیں. جن کے پاس جینون مینڈیٹ ہے وہ استعفے دے کے باہر چلے جائیں. جن کے پاس جیلی مینڈیٹ ہے وہ اندر رہیں. دیکھیں بات سیدھی سی ہے، ہم نہیں جھکیں گے. ہم کبھی بھی کمپرومائز تو ہمارے خان نے نہیں کیا، ہم نے کیا کرنا ہے. اس کے بعد اگر میں آپ کو شارٹلی، چونکہ میں 2-3 پریس ٹاک کر چکا ہوں اس موضوعات پہ، کہ ہم نے احتجاج کیا ہے. اسپیکر صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قانون کی وائلیشن کی ہے، ہم نے رولز آف پروسیجر کی وائلیشن کی ہے. آپ کہیں دکھا دیں کہ اسمبلی کی کارروائی پہ کوئی ڈی سیٹ ہوا ہے. آپ جہاں کی مثالیں دیتے ہیں، نیوزی لینڈ کی اسمبلی کی مثالیں دیتے ہیں، آپ دوسرے ملکوں کی. اور میں نے آپ کو فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا جب آپ نے میری پوائنٹ آف آرڈر پہ ایک رولنگ دی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ میری یہ دعا ہے اس ملک کے لیے اور ایک صوبے کے لیے، اس ملک میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جس قسم کی آپ رولنگ دے رہے ہیں اسی قسم کی اسمبلی کی کارروائی چلے. جناب اسپیکر، آپ کی حکومت ہمیں ہمارا جینا دشوار کر دیں، اور وہ چیف منسٹر ہے اور ہم کھڑے ہو کے احتجاج بھی نہ کریں. آپ نکال لیں ویڈیوز، آپ ان اسمبلیز کے، ان اراکین کی، ان منسٹرز کی جنہوں نے گالیاں ہمیں دی ہیں. ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، ہم ملٹی میڈیا آپ کو چلوا کے دکھا سکتے ہیں. آپ صرف قانون کی کتاب کو لہرا کے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ قانون پہ عمل نہیں کرتے. کیا ڈپٹی اسپیکر کندھوں پہ چڑھ کے نعرے بازی ڈپٹی اسپیکر اسی ہاؤس میں کرے؟ ہم نے اسپیکر صاحب آپ کو وہ بھی دکھائیں گے کہ جب ہم نہیں تھے اور آپ کے MPs اور منسٹر نے ہمیں ننگی گالیاں دی ہیں پیچھے، آپ کو وہ نہیں نظر آ رہے؟ آپ کو ہم نظر آ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ گتھ مکتھا ہوئے، تو اس میں جب دوسرا بندہ جس کے ساتھ ہم لڑے ہیں تو وہ بندہ کدھر گیا؟ اس کو آپ نے بغیر سنے آپ نے اس کو فری کر دیا اور چھوڑ دیا. دیکھیں میں یہ بات بار بار نہ کرتا آپ کو اگر لا کا پتہ نہ ہوتا. آپ تو اپنے اوپر ایسا ایک سیاہ
دھبا لگانے جا رہے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا. جو 10-20 FIRs میں ایم پی ایز ہیں وہ آپ کی ان ریفرنس سے یا ان سسپینشن سے نہیں گھبرائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھ لیں, آپ اس اسمبلی کو بے توقیر کر رہے ہیں. آپ اپنے ایم پی ایز کو, جتنے آپ کے ایم پی ایز ہیں, آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 8 فٹ کی کرسی پہ اوپر بٹھا دیا ہے. آپ نیچے دیکھیں, یہ بڑی عارضی کرسی ہے, اس پہ آپ یہ نہ ڈرائیں کہ آپ نے ریفرنس دے دیا ہے, آپ نے ہمیں ڈی سیٹ کروانا ہے, آپ کروائیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, 107 ممبر کھڑا ہے, آپ کی اسمبلی میں 107 ممبر نہیں جائے گا. اور اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک دمی اپوزیشن بنانا چاہتے ہیں, تو وہ تو آپ کا پرانا, آپ کی حکومت کا پرانا وتیرہ ہے, آپ ادھر بٹھا دیں. آپ نے ہائیسٹ سپلیمنٹری بجٹ پاس کیا ہے, پنجاب کی تاریخ میں 509 ارب روپے کا سپلیمنٹری بجٹ پاس ہوا ہے, اور وہ صرف 23 بندوں کے ساتھ ہوا ہے. اپوزیشن کے بینچز خالی تھے. کیا آپ اخلاقی طور پہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کم از کم اپنا 200 بندہ پورا کر لیتے؟ پوری اسمبلی کی میں نے پچھلی پریس ٹاک میں دکھائی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمیں ڈراتے ہیں, جو ہمیں دھمکاتے ہیں, ہم 106 ایم پی ایس کھڑے ہیں, ہم نے اصولوں کی پاسداری کی ہے, ہمارا لیڈر اندر ہے. کیا ہم اس کو نہ یہ دکھائیں اس چیف منسٹر کو کہ اڈیالہ جیل تمہاری ڈومین میں آتا ہے؟ اڈیالہ جیل میں ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب بیٹھے ہیں, اڈیالہ جیل میں ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا, خان صاحب کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا, ان کے پولیٹیکل لوگوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا. اور میں ہر دفعہ میں یہ اپنی سپیچ میں بات کرتا ہوں کہ ہمیں یہ محترمہ بتائے کہ اڈیالہ جیل کس کی ڈومین میں آتا ہے, پنجاب حکومت کی ڈومین میں نہیں آتا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 10 کھرب روپے کی جو آڈیٹر جنرل پاکستان میں, جس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں, اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ بیڈ گورننس ہے, اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے پسندیدہ کمرشل بینکوں میں آپ نے پیسے رکھوائے اور وہاں سے سود کی مد میں ان لوگوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا. کیا ہم آپ سے یہ بات نہ پوچھیں؟ ہم پوچھتے رہیں گے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ موجودہ حکومت کا دباؤ جتنا بھی آپ پہ ہو, آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ اسپیکر کے طور پہ کام کرنا چاہیے. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنے ایم پی ایس کو ڈی سیٹ کروانے چلے الیکشن کمیشن کے پاس چلے جائیں. لیکن ہم مقابلہ کرنے کے لیے اس حکومت کا تیار ہیں. ہم اس حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈے پہلے بھی نبھا چکے ہیں, پھر بھی نبھاتے رہیں گے. ہمارے 106 ممبر, ہم پوری طرح متحد ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ممبر کے پیچھے ایک کہانی ہے. پوری پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے جب 8 اپریل کو رجیم چینج ہوئی 2022 میں, اس سے لے کے آج دن تک پاکستان تحریک انصاف احتجاج میں ہے. اور اس کی ہر سٹیک ہولڈر, ہر ایم این ایز, ہر ایم پی ایس, ہماری ہر خاتون, ہمارے ہر جو ورکر ہیں, ہمارے جو بھی جس کی بھی تھوڑی سی ایفیلیشن تھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, اس کو اس حکومت نے نشانہ بنایا ہے. تو میں یہ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ ہم اپنا آئینی اور قانونی حق رکھتے ہیں کہ ہم اس پنجاب حکومت کے اور اسپیکر کے جو بھی غیر آئینی اقدامات ہیں, ہم قانونی چارہ جوئی کا اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں. اور میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ 26 نہیں ہے یہ سسپینڈڈ, یہ سمجھے کہ 106 ہے. ایک بات میں اور کلیئر کر دوں جناب اسپیکر, آپ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ نے کہا کہ مجھے پارلیمانی لیڈر نے کہا, اب آپ کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر. جناب اسپیکر, آپ کے دوست, ہمارے دوست سب موجود ہیں. ہم آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی پارلیمانی پارٹی کے سامنے فیصلہ رکھیں گے. ہم آج بھی اس بات پہ ہیں. اور میں نے بارہا پریس ٹاک میں یہ ایڈمٹ کیا, اور میں نے مریم کا جو احتجاج تھا اس سے پہلے اپنی پریس ٹاک میں یہ ریکارڈ پہ یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارا اپنا ہے کہ ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں. آپ ہمیں اسمبلیوں سے باہر پھینک دیں, ہم اسمبلی سڑک پہ لگائیں گے جو کہ حقیقی اسمبلی ہوگی. تو میں اسی چیز پہ اپنی یہ بات ختم کروں گا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ تگڑے ہیں. ہم اپنا احتجاج تگڑا ہو کے کرتے رہیں گے, کیونکہ ہمارا یہ سیاسی احتجاج نہیں ہے. ہمارا لیڈر اس وقت 48 سینٹی گریڈ میں اندر بیٹھا ہے, اور ہم یہ محترمہ یہ مریم نواز آئیں
اور ہم آگے گگو گھوڑے بن کے بیٹھ جائیں تو یہ نہیں ہوگا. آپ 106 کے 106 کو نکال دیں. الیکشن کمیشن آپ کا ہے, عدالتیں اس وقت آپ نے آکوپائیڈ کی ہوئی ہیں, ہمیں سیٹوں کی نہیں پرواہ, لیکن جو دنیا میں ایک تاریخ لکھی جائے گی اس میں آپ کا جو نام آئے گا وہ اسپیکر صاحب آپ خود سمجھ لیں کہ کس زمرے میں آپ کا نام آئے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی, ہمیں ووٹ ملا عمران خان, یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 107 ایک ہمارے ممبر آئے نہیں جو میاں اسلم اقبال صاحب کا آپ کو پتہ ہے, 106 جو اس وقت پریزنٹ ہے سب خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور دوسری بات, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا سیشن اسمبلی کے باہر محرم کے بعد لگا رہے ہیں. جی میں عرض کروں, جو آپ نے بات کی تحریک کی, دیکھیں تحریک جو ہے وہ مسلسل ہے, ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک دن جا کر ہم نے کوئی قلعہ فتح کرنا ہے. یہ پاکستان کے عوام کے شعور کی جد و جہد ہے, اور وہ بالکل اپنی جگہ توانا ہے, وہ قائم ہے. ہم کسی خطرے میں نہیں اپنے لوگوں کو ڈالیں گے. جب آپ کھلی سیدھی گولیاں چلائیں انسانوں پر تو پھر ہماری بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اپنی تحریک کو وہ رنگ دیں, وہ پیرایا دیں, وہ انداز دیں کہ ہم اپنے لوگوں کی جانوں کو محفوظ رکھ سکیں. ہم بالکل آگے بڑھیں گے اور دنیا دیکھے گی کہ ہم کیسے آگے بڑھتے ہیں, لیکن ہم اپنے بچوں کو موت کے منہ میں نہیں ڈالیں گے. جہاں تک تعلق ہے بشیر صاحب بالکل آپ کو بتائیں گے, آپ بتائیے بشیر صاحب. نہیں آپ کی بتائیے. آپ کیجیے. جی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم ڈیفینیٹلی ہم اسپیکر کے خلاف اس کے غیر آئینی جو بھی اقدام ہے, ہم اپنا قانونی حق محفوظ رکھتے ہیں. اپنی قانونی چارہ جوئی ہمارے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں, ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب ہیں, بوزا صاحب ہیں, تو ان کی رہنمائی میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ریفرنس بنے گا وہ دیں گے جو بھی ہمارے سے. اب ڈیفینیٹلی جو غیر قانونی کام اسپیکر صاحب کریں گے تو ہم بھی ان کو کاؤنٹر اٹیک کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہماری ایک پارٹی کا پوری طرح ایک یہ میٹنگ ہوگی جس کی سربراہی کریں گے سلمان اکرم راجہ صاحب ہماری لیگل ٹیم کی, اور بوزا صاحب. تو ان سے بیٹھ کے اب ان کی رہنمائی میں ہم نے چلنا ہے جس طرح یہ ہمیں چلنا ہے. ایک منٹ